اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، صفحہ نمبر 296۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ 2 رکوع کے بعد تشہد کیوں قرار دیا گیا، تو جواب میں یہ کہا جائے گا جس طرح سے رکوع سجود سے پہلے اذان اور دعا اور قرأت و قرآن ہے، اسی طرح سے رکوع سجود کے بعد تشہد اور تحمید اور دعا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ اختتام کے لیے سلام کیوں ہے، اس کے بدلے تکبیر، تسبیح یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ نماز میں داخل ہوتے ہی مخلوق سے گفتگو حرام ہے، صرف خالق کی طرف توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ نماز ختم ہوتے ہی مخلوق سے گفتگو حلال ہوگی اور بندے کی توجہ خالق سے مخلوق کی طرف منتقل ہوگی، اور مخلوق سے گفتگو کی ابتدا کی جائے گی تو پہلے سلام سے شروع ہوگی۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ ابتدا کی 2 رکعتوں میں قرآن کے سوروں کی قرأت اور آخر کی 2 رکعتوں میں تسبیح کیوں ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا تاکہ فرق رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور یہ رسول اکرم کی طرف سے فرض ہے۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ باجماعت نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو اس کا جواب کہا جائے گا کہ اس لیے کہ تاکہ اللہ کے لیے اخلاص اور اس کی توحید اور اسلام اور عبادت ظاہر بظاہر ہو، ڈھکی چھپی ہوئی چیز نہ ہو، بلکہ ایسی ہو کہ لوگوں کو نظر آئے، کیونکہ اس کے اظہار پر تمام اہل مشرق و مغرب پر خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے حجت تمام ہوگی، اس لیے کہ منافق و اسلامی احکام کو بے وقت جاننے والوں کو بھی ظاہر اسلام کے قریب لایا جائے، نیز اس لیے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اسلام کی گواہی دینا جائز اور ممکن ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جماعت کے اور بھی فوائد ہیں، لوگوں میں نیکی اور پرہیزگاری آتی ہے اور انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ بعض نمازوں کو بلند آواز سے اور بعض کو خفیف آواز سے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو کہا جائے گا جن نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نمازیں وہ ہیں جو اندھیرے کے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بلند آواز سے پڑھو تاکہ ادھر سے گزرنے والوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اگر وہ اندھیرے میں جماعت کو نہیں دیکھتا تو آواز سن کر اسے علم ہو جائے گا، اور وہ نمازیں جن کو خفیف آواز سے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ روز روشن میں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے مشاہدے سے اس کو علم ہو جاتا ہے، اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر شخص سوال کرے کہ نمازوں کو ان اوقات میں کیوں رکھا گیا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، تو کہا جائے گا کہ یہ اوقات تمام روئے زمین پر رہنے والوں کو معلوم ہیں اور مشہور ہیں، یہ 4 اوقات تو ہر جاہل اور عالم بھی جانتا ہے، چنانچہ غروب آفتاب مشہور و معروف ہے، بس اس وقت مغرب کی نماز رکھ دی، اور شفق کی سرخی کا زائل ہونا مشہور ہے، اس لیے اس میں عشاء کی نماز رکھ دی، طلوع فجر مشہور ہے، اس لیے اس میں فجر کی نماز رکھ دی، اور زوال آفتاب اور سائے کا ڈھلنا مشہور ہے، اس لیے اس میں ظہر کی نماز رکھ دی، اور عصر کے لیے کوئی وقت معلوم اور مشہور نہیں ہے، جس طرح یہ 4 وقت مشہور ہیں، اس لیے اس کے وقت میں وسعت دے دی گئی کہ اس سے پہلے ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر اس وقت تک جب ہر شے کا سایہ اپنے سے 4 گنا ہو جائے۔ علاوہ بریں ایک دوسرا سبب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اپنے ہر کام کو اس کی اطاعت و عبادت سے شروع کریں، چنانچہ دن کی ابتدا اس کی عبادت سے کریں، پھر دنیاوی امور میں جس کام کے لیے چاہیں پھیل جائیں، اس لیے فجر کی نماز ان پر واجب کر دی۔ جب نصف النہار ہوا تو یہ وقت وہ ہے جب انسان اپنے تمام مشاغل روک دیتا ہے، اس میں انسان اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، آرام کرتا ہے اور اپنے کھانے پینے اور قیلولہ کرنے میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرو، چنانچہ ظہر کی نماز واجب کر دی۔ جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوں تو پھر کھانا پینا اور آرام وغیرہ جو کرنا چاہیں کریں، جب آرام سے فارغ ہوں اور اپنے کاموں پر دوبارہ جانے لگیں تو حکم ہوا کہ نماز عصر پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں کے لیے جہاں چاہیں چلے جائیں، اس کی ابتدا بھی عبادت سے کریں، اور جب رات آ جائے اپنے کاموں سے گھر واپس ہوں تو اس کی ابتدا بھی عبادت سے کریں، اور پھر جو چاہے کریں، چنانچہ اس وقت نماز مغرب کا حکم دیا، اس کے بعد اپنے رات کی مشاغل سے فرصت پائیں اور سونے کے وقت آئے تو اللہ نے چاہا کہ اس کی ابتدا بھی عبادت سے ہو اور اس کی اطاعت سے شروع ہو، جب ایسا کریں گے تو پھر اللہ کو نہ بھولیں گے، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں گے،
ان کے دل سخت نہ ہوں گے اور اللہ کی طرف ان کی رغبت کم نہ ہوگی۔ بس اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب نماز عصر کا کوئی وقت دیگر نمازوں کے اوقات کے مانند مشہور معروف نہیں ہے تو پھر اسے ظہر اور مغرب کے درمیان ہی کیوں رکھا، نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان یا نماز ظہر کے درمیان کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ کہا جائے گا اس لیے کہ اس وقت سے زیادہ ہلکا، آسان اور مناسب کوئی اور وقت تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے جس میں قوی اور ضعیف سب کے لیے اس نماز کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ فجر سے ظہر تک اپنے کاموں، تجارت، اپنے حوائج کے لیے جاتے ہیں اور بازاروں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اپنے طلب معاش اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں، پھر ہر شخص تو راتوں کو جاگ نہیں سکتا اور نہ اس کے لیے وقت پر جاگ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان واجب ہوتی تو ان کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے اس نماز کو سخت وقت میں نہیں بلکہ ایک آسان وقت میں رکھ دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اگر کوئی سوال کرے کہ تکبیر میں دونوں ہاتھ کیوں بلند کیے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا یہ دعا مانگنے، دنیا سے ہاتھ اٹھانے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اس کے ذکر کے وقت بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی طرف لو لگائے رہے اور دعا مانگے۔ نیز یہ کہ دونوں ہاتھ بلند کرتے وقت بندہ نیت کی نماز کرتا ہے اور جس کا قصد کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اس کی طرف اپنے قلب کو رجوع کرتا ہے، کیونکہ ذکر میں اصل فرض افتتاح ہے۔ ہر سنت فرض کی طرف مائل کرتی ہے، تو جب افتتاح میں جو کہ فرض ہے اس میں ہاتھوں کا بلند کرنا ہے تو اس نے چاہا کہ سنت بھی اسی طرف مائل ہو جس طرف فرض مائل ہے۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ سنتی نمازیں 34 کیوں ہیں، 34 رکعت کیوں ہیں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ فرض نمازیں 17 ہیں اور سنتی کو فرض سے دوگنا اس لیے کر دیا گیا تاکہ فرض میں جو کمی رہ گئی اسے مکمل کر دے۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ یہ سنتی نمازیں مختلف اوقات میں کیوں رکھی گئی ہیں، ایک ہی وقت میں سب 34 رکعت کیوں نہ رکھ دیں، تو کہا جائے گا سب سے افضل اوقات 3 ہیں: وقت زوال آفتاب، وقت بعد غروب آفتاب اور وقت سحر۔ بس انہی اوقات میں نماز کو واجب کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ مختلف اوقات میں سنتوں کا پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت ایک ہی وقت میں 34 رکعت پڑھنے۔ بس کوئی سوال کرے کہ نماز جمعہ اگر امام کے ساتھ ہو تو 2 رکعت اور بغیر امام کے ہو تو 4 رکعت، تو کہا جائے گا اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کے لیے دور دراز سے آتے ہیں تو اللہ عز و جل نے چاہا کہ لوگ تھک جاتے ہیں، اس لیے ان کے تعب و مشقت کو کم کر دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ امام ان لوگوں کو خطبہ کے لیے روکے رکھتا ہے اور وہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے وہ پوری نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے امام کے علم و فضل و تفقہ و عدل کی وجہ سے نماز پوری اور مکمل ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جمعہ بھی ایک عید ہے اور نماز عید بھی 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں 2 خطبوں کی وجہ سے کمی نہ ہوگی۔ بس اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نماز جمعہ میں خطبہ کیوں رکھا گیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جمعے میں عام مجمع ہوتا ہے تو اللہ نے چاہا کہ امام جمعہ کے لیے ایک صورت پیدا ہو جائے کہ وہ عوام کو پند و نصیحت کرے، انہیں اطاعت الہی کی ترغیب دے، انہیں معصیت سے ڈرائے، انہیں دینی و دنیاوی مسائل سے آگاہ کرے اور انہیں بتائے کہ وہ حالات کیا ہیں جن میں ان کا فائدہ یا نقصان ہے، اور نماز میں آنے والے اس سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ یہ کام امام جمعہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر یومیہ نمازوں کی امامت کرنے والے یہ کام نہیں کر سکتے۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ جمعے میں 2 خطبے کیوں رکھے گئے ہیں تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ ایک خطبہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تقدیس و تمجید کے لیے ہو، اور دوسرا خطبہ دیگر ضروریات کے لیے، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور دعا کے لیے۔ اور امام
انہیں جو امر نہیں کرنا چاہے کرے، جس میں ان کی بھلائی اور برائی ہو۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ جمعے کے دن نماز سے پہلے خطبہ کیوں رکھا گیا اور عیدین میں نماز کے بعد، تو یہ کہا جائے گا اس لیے کہ جمعہ مسلسل چلتا رہتا ہے، ہر ماہ میں کئی بار اور پورے سال میں اکثر بار آتا ہے، اور جو چیز ان لوگوں کے سامنے کثرت سے بار بار آئے اس سے اکتا جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے رکتے نہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نماز سے پہلے خطبہ رکھ دیا گیا کہ وہ نماز کے لیے ٹھہرے رہیں، خطبہ سنیں اور منتشر اور متفرق نہیں ہوں۔ اب رہ گئی عیدین، تو یہ سال میں صرف 2 بار آتی ہے۔ یہ جمعے سے بھی زیادہ عظیم ہے، ان میں بڑا ازدحام ہوتا ہے اور لوگ اس میں بڑے شوق اور رغبت سے آتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر کچھ لوگ چلے بھی جائیں تو عوام کی اکثریت موجود رہتی ہے، اس سے اکثر لوگ گھبراتے اور اکتاتے نہیں ہیں۔ اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روایات میں اس طرح آیا ہے کہ جمعے اور عیدین کی خطبہ نماز کے بعد ہیں، اور اس لیے کہ یہ دونوں بمنزلہ رکعت کے ہیں، مگر سب سے پہلے جس نے انہیں نماز سے مقدم کیا وہ حضرت عثمان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے احداث فی الدین کیے۔ اس لیے لوگ ان کے خطبے کو سننے کے لیے نہیں ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے یہ بدعتیں اور احداث فی الدین کی ہیں، ہم لوگ ان کے وعظ کو سن کر کیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کر دیا، اسے نماز سے مقدم کر دیا، اس لیے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ بس اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جہاں نماز جمعہ ہو رہی ہو وہاں سے 2 فرسخ تک رہنے والوں پر نماز جمعہ واجب ہے، اس سے زیادہ پر نہیں، تو کہا جائے گا اس لیے کہ 2 فرسخ کا نامہ بر اپنی نماز قصر نہیں کرے گا، خواہ صرف جانے کے 2 فرسخ ہوں یا جانے اور آنے کے ملا کر 2 فرسخ ہوں، اور 4 فرسخ کے نامہ بر بھی اگر اپنی نصف راہ پر ہے تو اس پر نماز جمعہ واجب ہے، اگرچہ اس کو اپنی نماز قصر کرنا واجب ہے، اور 2 فرسخ والا اگرچہ 2 فرسخ جائے گا اور 2 فرسخ آئے گا، اس طرح اس کے بھی 4 فرسخ ہو جائیں گے اور ایک مسافر کی نصف راہ کی مسافت ہو جائے گی۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سفر میں نماز قصر کیوں ہے تو کہا جائے گا اول نماز 10 رکعت فرض کی گئی ہیں اور 7 رکعت بعد میں زیادہ کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی میں تخفیف کر دی۔ سفر کے موقع پہ مسافر کے تعب و تکلیف، کوچ اور اقامت کے کاموں میں مشغولیت کو دیکھتے ہوئے تاکہ اس کی ضروری امور رہ نہ جائیں، یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے، سوائے نماز مغرب کے اس میں قصر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصل ہی میں قصر کر دی گئی تھی۔ اگر کوئی سوال کرے کہ 8 فرسخ سفر میں ہی قصر کا حکم کیوں ہے، نہ اس سے کم پر نہ اس سے زیادہ پر، تو کہا جائے گا کہ 8 فرسخ عام طور پر لوگوں کو قافلوں کی اور برداری والوں کی 1 دن کی مسافت ہے، لہذا 1 دن کی راہ میں قصر واجب ہو گیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ 1 دن کی راہ میں ہی قصر کیوں واجب ہے تو کہا جائے گا اگر قصر کے پہلے دن میں قصر واجب نہ ہوتا تو 1000 سال تک بھی قصر واجب نہ ہو پاتا، اس لیے کہ سفر میں پہلے دن کی نظیر دوسرا دن ہے، جب پہلے دن میں قصر نہیں تو دوسرے دن میں قصر کیوں، وہ بھی تو اسی کی نظیر ہے، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ رفتار میں فرق ہے، ایک بیل دن میں 4 فرسخ جاتا ہے، گھوڑا 20 فرسخ، تو آپ نے 1 دن کی مسافت کو 8 فرسخ کیوں قرار دیا، تو کہا جائے گا کہ اس لیے کہ 8 فرسخ اونٹوں قافلوں کی 1 دن کی مسافت ہے، اور یہی اکثر مسافت بڑی رفتار کے اونٹوں کو کرائے پہ چلانے والوں کی ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سفر کے اندرون کی سنتی نمازیں کیوں ترک کر دی گئیں اور رات کی سنتی نمازیں ترک نہیں ہوئیں، تو کہا جائے گا ہر وہ نماز جس میں کوئی قصر نہیں اس کی سنت میں بھی کوئی قصر نہیں۔ چنانچہ نماز مغرب میں کوئی قصر نہیں، صبح کی نماز میں بھی کوئی قصر نہیں، اس سے پہلے کی سنتی نماز میں بھی کوئی قصر نہیں۔ اگر سوال کرے کہ مگر نماز عشاء میں تو قصر ہے، اس کی 2 رکعتیں سنتی ترک نہیں ہیں، تو کہا جائے گا کہ ان 2 رکعتوں کا شمار 50 میں نہیں ہے بلکہ یہ 50 سے زیادہ ہے، یہ فریضہ کی 1 رکعت کے بدلے سنتی 2 رکعت شمار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ مسافر اور مریض پر کیوں واجب ہے کہ وہ نماز شب ابتدائی شب میں پڑھ لے، تو کہا جائے گا یہ مسافر کی مشغولیت اور مریض کی ضعف و ناتوانی کی بنا پر ہے، تاکہ مریض اپنے آرام کے وقت آرام کر لے اور مسافر اپنے کوچ اور سفر کے انتظام میں مشغول رہے۔ اگر کوئی کہے کہ لوگوں کو کہ نماز میت کا حکم کیوں دیا گیا، تو کہا جائے گا لوگ اس میت کے لیے شفاعت اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس وقت اس سے زیادہ
اس وقت سے زیادہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اس کو شفاعت و دعائے مغفرت کی زیادہ ضرورت ہو۔ اگر سوال کرے کہ اس میں 5 تکبیریں کیوں ہیں، 4 یا 6 کیوں نہیں ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ 5 تکبیریں دن اور رات کی 5 نمازوں سے ماخوذ ہیں۔ یہ اس لیے کہ نماز میں کوئی تکبیر فرض نہیں ہے سوائے تکبیر الافتتاح یعنی تکبیرۃ الاحرام کے۔ بس دن رات کی نمازوں کے فرض تکبیریں جمع کر کے نماز میت میں رکھ دی گئی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نماز میت میں رکوع و سجود کیوں نہیں ہے، تو کہا جائے گا اس نماز کا مقصد اظہار تذلل و خضوع نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے لیے شفاعت ہے جو اپنے جو کچھ تھا چھوڑ گیا اور اب آگے کے لیے محتاج ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ میت کو غسل دینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو کہا جائے میت اکثر نجاستوں اور بیماریوں وغیرہ سے آلودہ رہتی ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ جب وہ ان پاک و پاکیزہ ملائکہ سے ملے جو اس کو اپنے قریب بلائیں گے، اس کو مس کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، تو اس کو بھی صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بعض ائمہ علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مرنے والا جو مرتا ہے اس کی جنابت نکل آتی ہے، اس لیے اس پر غسل واجب ہے۔ پھر اگر سوال کیا جائے کہ میت کی تکفین کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس لیے کہ جب وہ اپنی رب سے ملاقات کرے تو اس کا جسد طاہر ہو، اس کے لیے تکفین کا حکم ہے تاکہ جو لوگ اس کو اٹھا کر لے جائیں یا اس کو دفن کریں تو ان پر اس کی شرمگاہ نہ ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگ اس کے بعض حالات اور کبھی منظر کو نہ دیکھ لیں، تاکہ اکثر لوگ جو کثرت سے مردہ دیکھنے سے سخت دل نہ ہو جائیں، اور اس طرح کی بہت سی خرابیاں ہیں، اس لیے کہ وہ زندوں کے نزدیک اچھا اور بہتر رہے، اس کے حال کو دیکھ کر خود اس کے دوست اس سے نفرت نہ کرنے لگیں، اس کا تذکرہ اور اس کی محبت نہ چھوڑ دیں، اس کو یاد نہ رکھیں کہ اپنے بعد کے لیے اس نے کیا وصیت کی، کیا کہا اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ میت کو دفن کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، تو کہا جائے گا اس لیے کہ لوگوں پر اس کا گلا سڑا جسم اور کبھی منظر اور بو میں تغیر ظاہر نہ ہو، اس کی بو سے زندوں کو اذیت نہ پہنچے، اس کا جسم برا حال، گندگی اور گلنا سڑنا لوگ دیکھ نہ سکیں، اس کا حال دوستوں اور دشمنوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، ورنہ دشمن طعنہ زنی کرے گا اور دوست اس کے لیے محزون نہ ہوگا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس کو غسل مس میت کا حکم کیوں ہے، تو کہا جائے گا اس لیے کہ تاکہ میت پر پانی ڈالنے سے جو چھینٹوں وغیرہ سے آلودہ ہوا ہے اس سے وہ پاک صاف ہو جائے، اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اکثر جراثیم اور آلودگیاں اس میں رہ جاتی ہیں، اور غسل مس میت اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس سے ملنے اور اس سے مس ہونے سے پرہیز نہ کریں، اس لیے کہ نجاست وغیرہ کا خیال ان کے ذہنوں پر غالب رہتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ انسان کے علاوہ دیگر مردہ جانوروں مثلاً پرندے، چوپائے، درندوں کو کوئی مس کرے تو اس پر غسل کیوں واجب نہیں، تو کہا جائے گا یہ تمام پروں، بالوں اور روحوں سے ملبوس ہیں اور پاک و صاف ہیں، ان میں سے روح نہیں نکلتی، اس کو جو مس کیا جاتا ہے وہ صرف بالوں اور پروں کو مس کیا جاتا ہے، وہ پاک و صاف ہے، خواہ وہ مردے کا ہو یا زندہ کا، یہ تو ان جانوروں کا لباس ہے جو ان کے اوپر ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ لوگوں نے بغیر وضو کے نماز میت پڑھنا کیوں جائز قرار دے دیا، تو کہا جائے گا اس لیے کہ اس میں رکوع اور سجود نہیں ہے، یہ صرف دعا اور التجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا تو ہر حالت میں کرنا جائز ہے، صرف اسی نماز کے لیے وضو واجب ہے جس میں رکوع اور سجود ہوں۔ اگر سوال کیا جائے کہ تم لوگوں نے نماز میت کو قبل مغرب اور بعد فجر کیوں جائز قرار دے دیا، تو کہا جائے گا یہ نماز اس وقت واجب ہے جب نماز میت کا سبب پیدا ہو جائے، اس کا کوئی وقت دیگر نمازوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو حادثہ رونما ہونے کے ساتھ ہی واجب ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میت کا ایک حق ہے جو ادا کیا جاتا ہے، اور حقوق تو کسی وقت بھی ادا کی جا سکتے ہیں جبکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہ ہو۔ اور اگر کہا جائے کہ سورج گرہن کے لیے نماز کیوں قرار دی، تو کہا جائے گا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ سورج گرہن رحمت کے لیے ہوا ہے یا عذاب کے لیے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
چاہا کہ آپ کی امت اپنے خالق اور رحمان کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے کہ وہ اس گہن کے برے اثرات سے بچا لے، جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب اس نے اپنے خالق سے گڑ گڑا کے دعا مانگی تو اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ نماز گہن میں 10 رکعتیں کیوں قرار دی گئی ہیں تو کہا جائے گا اول جو فرض نمازوں کا حکم آسمان سے نازل ہوا وہ دن اور رات میں مل کر 10 رکعتیں تھیں، تو یہ رکعتیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں۔ ان میں سجدے اس لیے قرار دیے گئے ہیں کہ وہ نماز جس میں رکوع ہو سجدے سے خالی نہیں رہ سکتی، اس لیے بھی کہ یہ نماز سجدہ اور خضوع خشوع پر ختم ہوا اور اس میں 4 سجدے قرار دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہر وہ نماز جس میں سجدے 4 سے کم ہوں وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں کم از کم 4 سجدے تو لازمی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ رکوع کے بدلے سجدے کیوں قرار نہیں پائے تو کہا جائے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے، لیکن کھڑا شخص گرہن لگنے اور اس کے چھوٹنے کو دیکھ سکتا ہے اور جو سجدے میں ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر سوال کیا جائے کہ یوم الفطر کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا تو کہا جائے گا اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع عام ہوتا ہے، لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نے جو ان پر احسان کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ یوم عید و یوم اجتماع و یوم فطرہ و یوم زکوٰۃ و یوم رغبت و یوم تضرع ہے، اس لیے کہ یہ سال میں پہلا دن ہے کہ جس میں اللہ نے لوگوں پر کھانا پینا حلال کیا، اس بنا پر کہ اہل حق کے نزدیک رمضان ہی سال کا پہلا مہینہ، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس دن لوگوں کا اجتماع ہو اور لوگ اللہ کی تحمید اور تقدیس کریں۔ اگر سوال کیا جائے کہ نماز عید میں دوسری نمازوں سے زیادہ تکبیریں کیوں رکھی گئیں تو کہا جائے گا اس لیے کہ تکبیر دراصل اللہ کی عظمت کا اظہار اور اس امر پہ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہدایت اور عافیت پائی، اس نے ہدایت اور عافیت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكْبَرُوا وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اس میں 12 تکبیریں کیوں قرار دی گئی ہیں تو کہا جائے گا کہ اس لیے کہ 2 رکعتوں میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں 12 تکبیریں اس لیے قرار دی گئی ہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کیوں قرار دی گئی ہیں، دونوں برابر برابر کیوں نہ رکھی گئیں تو کہا جائے گا اس لیے کہ فرض نمازوں میں 7 تکبیروں سے افتتاح کرنا سنت ہے، اس لیے یہاں بھی 7 تکبیروں سے شروع کیا گیا ہے، اور چونکہ دن اور رات کی تکبیروں میں 5 تکبیرۃ الاحرام ہے اس لیے دوسری رکعت میں 5 تکبیریں رکھی گئی ہیں، یہ اس لیے کہ 2 رکعتوں کی تکبیراً الگ الگ کر دے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے گا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ بھوک پیاس میں کیا اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اور وہ جان لیں کہ آخرت کے فقراء کا وہاں کیا حال ہوگا، اس پر استدلال کریں، نیز اس لیے کہ روزہ دار فروتن و مسکین و ذلیل امیدوار ثواب اپنے اعمال کا حساب کرنے والا اور اللہ کو پہچاننے والا بنا رہے اور بھوک پیاس سے اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کر کے ثواب کا مستحق بن جائے، نیز خواہشات کو قابو میں رکھے اور یہ چیز فی الوقت اس کے لیے نصیحت آموز ہو، اس کو ریاضت کا عادی بنا دے تاکہ وہ اپنے اوپر عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کرے اور خود کو ثواب کا امیدوار بنائے، نیز اس لیے کہ اس دنیا میں فقراء اور مساکین کو اس سے کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے اسے محسوس کرے اور اس پر مالی فرائض جو اللہ نے عائد کیے ہیں ادا کرے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ روزے خاص ماہ رمضان میں ہی کیوں فرض کیے ہیں، دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں تو کہا جائے گا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ نے اہل حق اور اہل باطل کو جدا جدا کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق و باطل کو کھول کر دکھلانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے گئے اور اس میں وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
فیہا یفرق الامر حکیم، اس میں حکمت اور مصلحت کے ہر کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 4۔ اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں سال بھر کے اندر جو ہونے والا ہوتا ہے، بھلائی ہو یا برائی، نفع ہو یا نقصان، روزی ہو یا موت، سب طے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ پورے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تو کہا جائے گا اس لیے کہ یہ عام بندوں کی قوت کے مطابق ہے، اور عام طور پر قوی اور ضعیف اتنے روزے رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر جو فرائض عائد کرتا ہے وہ اکثریت کی وسعت اور قوت کی پیش نظر رکھ کر عائد کرتا ہے۔ پھر اتنے روزے تو قوی لوگ عام طور پر رکھ ہی سکتے ہیں، اب رہ گئے ضعیف لوگ تو انہیں رخصت دے دی گئی ہے، اور قوی لوگوں کو اس سے زیادہ روزے رکھنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اگر بندوں کی اصلاح اس سے کم روزوں سے ہوتی تو وہ اسے کم کر دیتا، اور اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو وہ ان روزوں میں زیادتی کا حکم دیتا۔ اگر سوال کیا جائے کہ جب عورت ایام حیض میں ہو تو نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی، یہ کیوں؟ تو اس کا جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ وہ نجاست میں رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بغیر طہارت کے اس کی عبادت نہ کی جائے، پھر اس کے لیے نماز نہیں، اس کے لیے روزہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ یہ حکم ہوا کہ عورت روزے کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہ کرے، تو کہا جائے گا اس کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ عورت کو اپنا کام کرنے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے، اپنے امور خانہ داری کے انجام دینے سے مانے نہیں، مگر نماز ان تمام باتوں میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے کہ نماز ہر دن اور ہر رات میں بار بار ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ اس کی قوت نہیں رکھتی، اور روزہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ نماز میں تعب و مشقت ہے، اس کے ارکان بجا لانے پڑتے ہیں، اور روزے میں صرف کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس کی کوئی ارکان بجا لانے نہیں پڑتے۔ تیسری وجہ یہ کہ دن رات میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس میں کوئی جدید نماز واجب نہ ہو، اور روزے میں ایسا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی دن آئے تو عورت پہ کوئی روزہ واجب ہو، اور نماز کا کوئی وقت آئے تو اس پر نماز واجب ہو۔ اگر سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی شخص بیمار پڑے یا سفر کرے اور ابھی مرض سے صحت یاب نہ ہو، اس کا سفر ختم نہ ہو کہ دوسرا رمضان آ جائے، تو پہلے کے لیے فدیہ ہے اور قضا ساقط ہے۔ اگر دوسرے ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ صحت یاب ہو گیا، یا اس نے سفر میں کہیں قیام کیا تھا مگر اس نے قضا روزہ نہیں رکھا تھا، تو اس پر قضا اور فدیہ دونوں واجب ہیں۔ تو کہا جائے گا اس لیے کہ یہ روزہ اس پر اسی سال اسی مہینے واجب تھا، لیکن وہ مریض تھا، وہ صحت یاب نہیں ہوا، سال گزر گیا، اللہ نے اس کو مرض سے مغلوب کیا ہوا تھا، تو اس بیچارے کے لیے ادائیگی کی کوئی صورت ہی نہ تھی، تو اس پر سے قضا ساقط ہے۔ اسی طرح اگر دن رات کسی شخص پر غشی طاری رہے تو اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ من جانب اللہ مغلوب و مجبور ہو تو وہ معذور ہے، اس لیے کہ دوسرا رمضان آ گیا اور مسلسل مریض ہی رہا، تو اس پر روزہ نہ اس مہینے پر واجب ہے نہ اس سال میں واجب ہے، اس لیے کہ وہ بیمار اور مریض تھا، مگر اس پر فدیہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ بمنزلہ اس کے ہے جس پر روزہ واجب ہے، مگر اس میں اس کے ادا کرنے کی استطاعت نہ تھی، لہٰذا اس پر فدیہ واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَطَعَامُ 60 مسکینہ، بس جو کوئی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ پائے تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو مس کریں، 2 ماہ کے لگاتار روزے فرض ہیں، پھر جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 4۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اس کا بدلہ روزے یا خیرات، سیام یا صدقہ، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ لہٰذا جب معذور ہو تو روزے کے بدلے صدقہ ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ اگر اس وقت وہ روزہ نہیں رکھتا تھا تو اب تو رکھ سکتا ہے، تو کہا جائے گا جب اس کے لیے دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو اس پر گزشتہ کے لیے فدیہ واجب ہوا، اس لیے کہ وہ بمنزلہ اس شخص کے ہے جس پر روزہ واجب ہو، کفارہ نہیں، مگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس پر فدیہ واجب ہوا، تو
تو روزہ ساقط ہو گیا اور فدیہ لازم ہو گیا۔ اگر ان دونوں رمضانوں کے درمیان اس کو مرض سے افاقہ ہوا، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس وقت اس کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس پر فدیہ واجب ہے، اور اب چونکہ اس میں استطاعت ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے روزہ بھی واجب ہوگا۔ اگر سوال کیا جائے کہ سنتی روزہ کیوں قرار دیا گیا ہے، تو کہا جائے گا تاکہ وہ اپنے فریضہ صوم کی تکمیل کرے۔ اگر سوال کیا جائے کہ ہر مہینے میں 3 روزے کیوں رکھے گئے ہیں، یعنی ہر دہائی میں ایک دن، کہا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو مثل 10 نیکیوں کے ثواب ملے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ لہذا جو شخص ہر دہائی کے اندر ایک دن روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سارے سال روزہ رکھا، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ سارے سال کا روزہ ہے، اور اگر کوئی شخص سارے سال روزہ نہ رکھ سکے تو انہیں 3 دنوں کا رکھے۔ اگر سوال کیا جائے کہ عشر اول میں پہلا پنجشنبہ اور آخری عشرے میں آخری پنجشنبہ اور درمیان کے عشرے میں چہارشنبہ روزے کے لیے کیوں قرار دیا گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ پنجشنبہ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہر پنجشنبے کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ جب بندے کے اعمال اللہ کے تعالیٰ کی سامنے پیش ہوں تو بندہ روزے سے ہو۔ اگر سوال کیا گیا کہ آخری پنجشنبہ کیوں قرار دیا گیا، تو کہا جائے گا جب بندے کے اعمال 3 دن پیش ہوتے ہیں اور بندہ روزے سے ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بندے کے دنوں اعمال جو ہے بندے کے دونوں دن اعمال پیش ہوں، تو اس وقت بھی وہ روزے سے ہو۔ اور درمیانی عشرے کا چہارشنبہ، تو اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جہنم کو خلق کیا تھا، اس دن میں اسی دن اگلی قوموں کو ہلاک کیا گیا، اور یہ دن مسلسل نحس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندہ اس دن روزہ رکھ کر خود کو اس دن کی نحوست سے بچائے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ کوئی شخص ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر کفارے میں روزہ کیوں واجب ہے؟ حج و نماز یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز کیوں واجب نہیں؟ کہا جائے گا حج و نماز یا ان دونوں کے علاوہ سارے فرائض انسان کے لیے اس کے دنیاوی معاملات کے انجام دہی اور کسب معاش میں رکاوٹ بنتے ہیں، نیز وہ تمام اسباب بھی جن کا ذکر ہم حائز کے ذیل میں کر چکے ہیں کہ وہ روزے کی قضا کیوں کرے گی اور نماز کی قضا کیوں نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ روزے مسلسل 2 ماہ پے در پے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو کہا جائے گا تاکہ اس کی ادائیگی کو کوئی شخص آسان نہ سمجھے اور خفیف امر نہ جان لے، کیونکہ جب متفرق طور پر قضا کی ادائیگی کا حکم ہوگا تو اس کے لیے آسان ہوگا اور اسے وہ خفیف امر سمجھے گا۔ اگر سوال کیا جائے کہ حج کا حکم کیوں دیا گیا، تو کہا جائے گا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں جائیں اور اس سے توفیقات کی فراوانی کی التجا کریں، اور اب تک جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اس کو ترک کریں، گزشتہ سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے اثر نو ارادہ کریں کہ اب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق مال خرچ کریں گے، جسمانی مشقت برداشت کریں گے، بال بچوں میں نہ پھنسے رہیں گے، اپنے نفس کو لذات سے بچائیں گے، گرمی اور سردی کی پرواہ نہیں کریں گے، اس پر قائم و دائم رہیں گے، خضوع و خشوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اس میں تمام لوگوں کا فائدہ ہے۔ اس سے لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت ہوگی، اس سے ڈریں گے، اور کساوت قلبی، خساست نفسی اور ذکر الہی کے بھولنے اور مایوسی اور نا امیدی کو ترک کریں گے، اور اثر نو حقوق العباد ادا کریں گے، نفس کو شر و فساد سے بچائیں گے۔ نیز اس میں تمام مشرق و مغرب کی قوموں کا نفع ہے، خواہ خشکی میں ہوں یا تری میں، وہ حج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، تاجر ہوں یا مزدور ہوں، خریدار ہوں یا بیچنے والے، ہنرمند ہوں یا کرائے پر چلانے والے، مفلس ہوں یا محتاج، اس میں تمام اطراف کے لوگوں کی حاجات پوری ہوں گی، جہاں جہاں یکجا ہونے کا موقع ہو۔ علاوہ بریں اس میں دینی علوم کے سیکھنے سکھانے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث کو پھیلانے کا بھی موقع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی کہ علم دین حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو ان کو عذاب آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ بچیں۔ سورہ توبہ آیت 122۔
اور اگر سوال کیا جائے کہ لوگوں کو صرف ایک ہی مرتبہ حج کا حکم کیوں دیا گیا، اس سے زیادہ کا نہیں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ جب کوئی فریضہ عائد کرتا ہے تو کم قوت والوں کو ملحوظ رکھ کر حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ قربانی کے لیے کم سے کم جو آسانی سے مل سکے، یعنی بکری جو ہر قوی اور ضعیف کی وسعت میں ہے۔ بس اسی طرح سارے فرائض قوم کی کم سے کم قوت و اموال کو ملحوظ رکھتے ہوئے عائد کیے گئے ہیں۔ انہی فرائض میں سے ایک حج ہے۔ اس کے بعد اہل قوت کو ان کی طاقت کے مطابق رغبت دلائی گئی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ حج میں تمتع کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو جواب میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، تاکہ لوگ اپنے اپنے احرام میں سلامت رہیں اور احرام کی مدت ان کے لیے طویل نہ ہو جائے، ورنہ تمام امور فاسد ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ حج اور عمرہ دونوں واجب ہیں، اس لیے کہ عمرہ باطل اور معطل نہ ہو، عمرے کو چھوڑ کر حج تنہا نہ رہ جائے، نیز تمتع اس لیے کہ حج اور عمرے کے درمیان فاصلہ رہے، اس لیے بھی کہ خانہ کعبہ کا طواف متروک اور بند نہ ہو جائے، اس لیے کہ محرم جب طواف کر لے گا تو محل ہو جائے گا، لہٰذا اگر تمتع نہ ہوگا تو حاجی کے لیے طواف جائز نہ ہوگا، اسی لیے کہ اگر طواف کر لیا تو اس کا احرام ختم اور فاسد ہو جائے گا، اور ادائیگی حج سے پہلے ہی وہ احرام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ لوگوں پر قربانی اور کفارہ بھی واجب اور لازم ہے کہ وہ جانور ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ قربانی اور صدقہ ختم اور باطل ہو جائے۔ اگر سوال کیا جائے کہ اس کا وقت 10 ذی الحج ہی کیوں ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ایام تشریق میں جائز کیا ہے، مگر سب سے پہلے ملائکہ نے اس گھر کا طواف اسی دن کیا، لہٰذا یہ ان کی سنت بن گئی اور قیامت تک کے لیے یہ دن مقرر ہو گیا۔ چنانچہ انبیاء میں سے حضرات آدم و نوح و ابراہیم و عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین وغیرہ اور دیگر انبیاء نے اسی وقت حج کیا، لہٰذا ان کی اولاد کے لیے یہ دن قیامت تک کے لیے سنت اور دستور بن گیا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ احرام کا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا تاکہ حرم خدا اور اس کے جائے امن میں داخل ہونے سے پہلے لوگ عاجزی اور فروتنی اختیار کریں، اس کو کھیل کود نہ سمجھیں، امور دنیا اور اس کی زینتوں اور لذتوں میں مشغول نہ رہیں، صبر و ضبط سے کام لیں اور بالکل ان کا رجحان اور مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اس کے ساتھ احرام سے اللہ اور اس کے گھر کی تعظیم کا اور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار بھی ہوگا۔ جب وہ اللہ کی طرف ثواب کا امیدوار اور عطاب سے خائف اس گھر کی چوکھٹ پر حاضری دے رہا ہے تو کس قدر مسکنت اور ذلت اور خضوع و خشوع کے ساتھ آیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ بیان کیا ہم سے عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشا پوری تار، ان سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشا پوری، انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ تمام علل و اسباب سنے تو فضل بن شاذان سے کہا یہ بتائیں جو علل و اسباب آپ نے بتائے ہیں، یا آپ نے اپنی عقل سے استنباط کیے ہیں اور آپ کی اپنی فکر کا نتیجہ ہے، یا آپ نے کسی سے سنا ہے اور روایت کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض عائد کیے ہیں اس سے اس کا کیا مقصد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی احکامات دیے ہیں، جو سنتیں آپ نے جاری کی ہیں، ان سے آپ سلم کا کیا مراد ہے؟ یہ تو مجھے کبھی معلوم ہی نہیں تھا، اور نہ یہ علل و اسباب میں نے اپنے دل سے بتائے ہیں، بلکہ یہ سب میں نے اپنے مولا و آقا حضرت ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کبھی ایک شے کا سبب کبھی دوسرے شے کا سبب یک کے بعد دیگرے سنتا رہا، جمع کرتا رہا۔ پھر میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں ان علل و ثواب کو آپ کے حوالے سے بیان کروں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اجازت ہے۔